بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ آج کا ہمارا سبق ہے حضرت آدم علیہ السلام آپ کی تخلیق کہ پروردگار عالم نے انسانیت کی ابتدا کیسے کی، حضرت انسان کو کیسے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو کس طریقے سے تخلیق فرمایا۔ آج کا ہمارا سبق ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ فرمایا اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ۔ اب یہاں فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور یاد کیجئے۔ اب یہ کس سے فرمایا جا رہا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، پہلے سپارے کی سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یاد کریں اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یاد اسے کرایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو، جو موقع پر موجود نہ ہو اسے یاد نہیں کرایا جاتا۔ تو فرمایا یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، تو اس کا مطلب کہ پیارے آقا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی نبی تھے، اور آقا علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام ابھی اپنے جسم اور روح کے درمیان تھے، میں تب بھی نبی تھا۔ تو جب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کیا ایسے کو زمین میں نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں کہ یا اللہ اسے کیا بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم ہیں نا تیری عبادت کے لیے، تجھے یاد کرنے کے لیے، تیری عبادت کرنے کے لیے، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری پاکی بولنے کے لیے ہم ہیں، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرشتوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، فرشتوں نے اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ یا میرے مولا خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تیری عبادت کے لیے ہیں، دن رات تیری عبادت کرتے ہیں، دن رات تیری عبادت کرتے رہیں گے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہم تیری عبادت کرتے رہیں گے۔ اب انہوں نے کیوں ایسا کہا کہ یہ قتل و غارت کرے گا، خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا؟ اس کی وجہ یہ تھی فرشتوں نے کیوں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انہیں علم دے رکھا تھا کہ جو میں خلیفہ بنانے والا ہوں اس میں اور اس کی اولاد میں عناصر اربع کی آمیزش ہوگی،
یعنی 4 عناصر سے وہ ایک میرا خلیفہ تیار ہوگا جو ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، یعنی وہ جو عناصر ہیں وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اب پھر فرمایا یعنی آگ، مٹی، پانی، ہوا کا وہ مجموعہ ہوگا۔ اب دیکھیے، آگ پانی کی مخالف، پانی آگ کا مخالف، اور ہوا مٹی کی مخالف، مٹی ہوا کی مخالف۔ اب جب آگ لگتی ہے تو اسے پانی بجھاتا ہے، اور جب مٹی اڑے تو مٹی ہو تو اسے ہوا اڑاتی ہے، یعنی ایک دوسرے کی مخالف۔ تو فرشتوں نے اس لیے عرض کی یا رب العالمین کہ تو ان کو پیدا کرے گا، وہ خلیفہ بنائے گا کہ جس کی اولاد، جس کی نسل اور حضرت انسان یہ فساد پیدا کریں گے، خون ریزی کریں گے، قتل و غارت کریں گے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ فرشتوں کو رب تعالیٰ نے بتایا تب انہیں علم ہو گیا، یا پھر ان پر لوح محفوظ کو سامنے کر دیا، منکشف کرنے سے انہیں یہ علم حاصل ہو گیا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ مخالفت اور ضد کی چیزیں ملنے سے فساد ہوگا۔ خلیفہ تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ زمین میں بھلائی قائم ہو اور لوگوں کو بھلائی کی راہ پر قائم کیا جائے، اور ان کے نفسوں کی تکمیل کی جائے، اور ان میں اللہ تعالیٰ کے احکام جاری کیے جائیں۔ تو اس بنا پر فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، تو جو بنانے والا ہے وہ تو زمین میں فساد پیدا کرے گا۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ ان کے اس جواب پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ فرشتوں، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ کے بارے میں جب یہ ارشاد ہو گیا تو پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو بنانے کا، تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آدم کو علم سکھا دیے تھے، وہ انشاءاللہ میں آگے عرض کر دوں گا کہ آدم علیہ السلام کو یہ خصوصیت بھی حاصل تھی کہ اللہ نے ساری زبانیں، سارے علم ان کو سکھا دیے تھے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ کیسے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہارے اصل آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور مزید ارشاد فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں کو کہا کہ بے شک میں ایک بشر گارے سے بنانے والا ہوں، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ارشاد فرمایا انا خلقناہم من طین، بے شک ہم نے انسان کو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک اب اللہ نے کس طریقے سے تخلیق فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی تخلیق کے لیے، مٹی لانے کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو اللہ رب العالمین نے ان سے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جبرائیل تم زمین پر جاؤ اور وہاں سے ہر قسم کی مٹی کو اٹھا کے لانا، ہر قسم کی مٹی کو اٹھا کے لانا۔ اب اس ہر قسم کی مٹی میں سیاہ، سفید، سرخ
کھاری مٹی، نرم مٹی، خشک مٹی، یہ ساری ہر قسم کی مٹی فرمایا کہ وہاں سے اٹھا کے لاؤ۔ اب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے فریاد کی اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے پیارے فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام، یہ بتاؤ یہ جو مٹی لے کے جا رہے ہو اسے کیا کرنا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے مٹی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تجھے اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ایک خلیفہ بنائے گا، اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنائے گا، کہ تیرے حصے سے اپنا ایک خلیفہ انسان اس کی تخلیق کرے گا اور انسانی صورت میں اسے دنیا میں بھیجے گا، اور اس سے پھر اس کی نسل چلے گی، اور جو نیک کام کریں گے اسے جنت عطا فرمائے گا، اور جو برائی کریں گے انہیں پھر دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ تو زمین نے جب یہ حکم سنا تو دعا کرنے لگی، عرض کرنے لگی، میں پناہ مانگتی ہوں اس رب العالمین کے قہر و غضب سے جس نے تجھے میرے پاس مٹی لینے کے لیے بھیجا ہے۔ تم میرا کچھ حصہ اس لیے لے جاؤ کہ وہ کل قیامت کے دن آگ میں جلایا جائے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب آپ نے یہ سنا، اس کی فریاد سنی، تو عرض کرنے لگی، پھر اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی تو عرض کرنے لگی، اے جبرائیل مجھ پر رحم کرو، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں جہنم کی آگ میں جل سکوں۔ جبرائیل امین علیہ السلام، تمہیں رب العالمین کی عزت و جلال کی قسم، مجھ سے ہرگز مٹی نہ اٹھاؤ۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے زمین کی یہ فریاد سنی تو جبرائیل امین علیہ السلام کو زمین پر رحم آ گیا۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، جبرائیل کیا بات ہے کہ تم نے میری بات پر عمل نہیں کیا، مٹی نہیں لے کر آئے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، مولا کریم میں کیا کرتا، زمین نے تیری عزت کا واسطہ دیا، جب تیری عزت کا واسطہ میرے سامنے پیش کیا تو مجھے حیا آ گئی کہ میں اس سے اس کا حصہ کیسے جدا کروں۔ تو یا اللہ مجھے حیا آ گئی، مجھے رحم آ گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے میکائیل علیہ السلام کو فرمایا، اے میکائیل تم جاؤ اور زمین سے ایک مٹھی خاک لے کے آؤ، وہی رنگ جو میں نے پہلے عرض کیے۔ جب میکائیل علیہ السلام زمین پر آئے تو زمین نے ان سے بھی پوچھا اور انہوں نے وہی بات بتائی۔ تو پھر زمین نے حضرت میکائیل علیہ السلام سے بھی وہی بات کی کہ جو جبرائیل علیہ السلام سے کی تھی کہ اے میکائیل تجھے اللہ کی عزت کا واسطہ تو مجھ سے مٹی کو جدا نہ کر۔ اب انہوں نے یہ بات سنی، فریاد سنی، انہیں بھی ترس آیا، رحم آیا۔ اللہ کی عزت کا واسطہ جب سامنے آیا تو پھر حضرت میکائیل علیہ السلام بھی خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ جب خالی ہاتھ واپس آئے تو اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ اسرافیل علیہ السلام بھی آ گئے اور مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے پھر فریاد کی کہ اے اسرافیل تجھے اللہ کی عزت کا واسطہ مجھ پر رحم کر، میں برداشت نہیں کر سکوں گی جہنم کی آگ، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، تجھے اللہ کی عزت کا واسطہ مجھ سے مٹی جدا نہ کر، میرا کچھ حصہ جدا نہ کر۔ مختصر یہ اسرافیل علیہ السلام بھی واپس چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کے عرض کر دیا
کہ یا اللہ اس طرح معاملہ ہوا، تیری عزت کا واسطہ آیا، پھر مجھے حیا آئی، میں نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اسرائیل، جی میرے مولا حکم، فرمایا اسرائیل اب تم جاؤ اور جا کر مٹی لے کر آؤ۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم مانتے ہوئے زمین پر حاضر ہو گئے، تشریف لے آئے۔ جب مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے اسی طرح فریاد کی جیسے پہلے فریاد کی تھی، مگر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مٹی لے کر جاؤں گا۔ مٹی عرض کرنے لگی اسرائیل علیہ السلام خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میرے حصے کو مجھ سے جدا نہ کرو اور مجھے جہنم کی آگ کے حوالے نہ کرو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے فرمایا کہ اے زمین رونے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش ہو جا اور خاموش ہو کر میری بات سن۔ آپ نے فرمایا دیکھو تم کہتی ہو مجھ سے مٹی لے کر نہ جاؤ، اور رب العالمین فرماتا ہے مٹی لے کر آؤ۔ اب تو ہی بتا میں تیری بات مانوں یا اپنے مالک و خالق رب العالمین کا حکم مانوں؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اگر تیری مانوں تو خدا کا حکم پورا نہیں ہوگا، نافرمانی ہوگی، اور یہ نافرمانی رب کو گوارا نہیں ہے۔ لیکن اے زمین یاد رکھ میں تیرے رونے کو تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے رب العالمین کے حکم کو ٹال کر نافرمانی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ بات کرنے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے ایک مٹھی خاک مٹی کی اٹھائی اور اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے اسرائیل، عرض کی یا رب العالمین یا رب ذوالجلال، فرمایا جب تو زمین پر گیا زمین نے تیرے سامنے میری عزت کی قسم دے کر رحم کی اپیل نہیں کی؟ عرض کی یا رب ذوالجلال، زمین نے فریاد کی۔ فرمایا کیا تجھے زمین پر رحم نہ آیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی مولا ہم تیرے حکم پر عمل کرنا اس کو اپنی عظمت و شان سمجھتے ہیں، اور تیری شان کے لائق یہی ہے کہ تیرا حکم نہ ٹالا جائے۔ تو یا رب العالمین عمل کرنا ضروری تھا، رحم سے زیادہ عمل کرنا، تیرے حکم کی تعمیل کرنا زیادہ ضروری تھا، تو میں نے تو تیرے حکم پر عمل کیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ بات سنی تو خوش ہو کر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اسرائیل تم نے ہمارے حکم پر عمل کر کے ہمیں خوش کر دیا ہے، اب اس کے بدلے ہم تمہیں ایک انعام عطا فرمائیں گے، اس کے بدلے ایک عظیم منصب عطا فرمائیں گے، اس کے بدلے ایک اعلیٰ عہدہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ عرض کی مولا کریم کون سا عہدہ، کون سا منصب؟ فرمایا آج سے تم ملک الموت یعنی روح قبض کرنے پر مقرر کیے جاتے ہو۔ اسرائیل علیہ السلام کی اس وقت سے ڈیوٹی لگی۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے تمہیں یہ عہدہ دیا، یہ منصب دیا کہ آج سے تم روح قبض کرو گے، کیونکہ یہ جدائی کا معاملہ ہے۔ جب روح قبض ہوتی ہے تو بھائی بہنوں سے جدا ہوتا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہوتا ہے، بیوی شوہر سے جدا ہوتی ہے، دوست دوست سے جدا ہوتا ہے، تو یہ جدا کرنا یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اسرائیل آج سے یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ تمہارا منصب ہے کہ تم اتنی ہمت رکھتے ہو کہ تم روحیں نکال سکتے ہو، تو لہٰذا آج کے بعد تمہاری ڈیوٹی یہ ہے قیامت تک سب کی روحیں تم قبض کرو گے، یہ تمہاری ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ اب ارشاد فرمایا کہ تمہیں روح قبض کرنے کے لیے ہم نے عہدہ دے دیا، جس طرح تم نے مٹی کو مٹی سے جدا کیا ہے اسی طرح تم مٹی کو مٹی سے بھی ملاتے جانا،
اور قیامت تک یہ منصب تیرے پاس رہے گا۔ اب مٹی سے مٹی کو ملاتے جانا، مٹی سے مٹی کو جدا کرتے جانا۔ جب مٹی اٹھائی تھی، جدائی کی، تو جبرائیل امین علیہ السلام نے، اسرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی۔ اب فرمایا تم روحیں قبض کر کے اس مٹی کو پھر مٹی سے ملاتے جانا۔ یعنی ہم مٹی سے بنے ہیں، تو جب بندہ فوت ہوتا ہے تو پھر اس کو زمین پہ دفن کیا، زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے۔ تو جب جدا کیا تھا تو اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کے گئے تھے، اس مٹی کو مٹی سے جدا کیا۔ فرمایا تم جدا بھی کرتے، تم نے جدا کیا ہے، اب تم اس کو مٹی سے ملاتے بھی جانا۔ یعنی جب بھی فوت ہوگا تم روح قبض کرو گے، جب روح قبض کر لو گے تو پھر لوگ اپنے مردے کو اسی مٹی میں دفن کر دیں گے۔ تو یہ مٹی سے ملانا ہو گیا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے اسرائیل یہ مٹی وہاں رکھو۔ عرض کی مولا کریم کہاں؟ فرمایا جہاں میرا کعبہ موجود ہے وہ مٹی وہاں رکھ دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس مٹی پر 40 روز بارش کی جائے، 40 روز اس پر بارش برسائی جائے، اور 39واں دن پھر اس پہ بارش برسائی جائے۔ اب اس میں جو 39 دن بارش کے تھے وہ غم کی بارش تھی، اور ایک دن خوشی کی بارش تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر بارش ہو رہی تھی تو 39 ٹوٹل 40 دن بارش ہوئی، اور اس میں 39 دن غم کی بارش ہوئی، اور ایک دن آپ کے اس مٹی پر خوشی کی بارش ہوئی۔ اب اسی کا سبب ہے کہ انسان کی زندگی میں خوشی کم ہے اور غم زیادہ ہیں، کہ حضرت انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ پھر اس مٹی سے گارا تیار کیا گیا۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک اپنے قدرت کے ہاتھوں سے بنایا۔ اب یہاں میں عرض کرتا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور دریا، سمندر، پہاڑ پیدا کیے، تو رب العالمین نے صرف یہ فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، ارادہ کیا اور فرمایا کہ کن ہو جا۔ کن کہا تو ہر چیز ہو گئی۔ آسمان اتنا بڑا جو بغیر پلر کے آسمان ہے، زمین اتنی بڑی، 7 زمینیں، 7 آسمان، اتنا بڑا سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، ریگستان، جنگل اور بیابان، یہ سارے کن ہو جا۔ اب یہاں سے آپ نے حضرت انسان کے مقام کو سمجھنا ہے۔ فرمایا کن ہو جا، ہو گیا۔ مگر حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے، قدرت کے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا۔ اس مٹی کا گارا بنایا، اور قدرت نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تخلیق فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت انسان کا مقام کیا ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کہ کن کہہ کے زمین بنا دی، آسمان بنا دیے، سب کچھ بنا دیا، مگر حضرت انسان کو کن کہہ کے نہیں بنایا بلکہ من لدن سے بنایا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ اب مزید اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے آؤ، اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل کیے گئے، سرخ رنگ، سفید رنگ، سیاہ رنگ، اور ان کے درمیان رنگ والی درمیانی رنگ والی مٹی لی گئی، گندمی مٹی، یعنی ہر قسم کی سخت نرم مٹی لی گئی، اور پھر اس میں خبیث مٹی اور اس میں اچھی مٹی، ہر قسم کے رنگوں کی مٹی لی گئی، آپ کے جسم مبارک میں لگائی گئی، ہر قسم کی نرم، سخت اور
काली, सफ़ेद, हर किस्म की मट्टी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके जिस्म के लिए लगाई। आपकी औलाद में उतने ही रंग पाए जाते हैं, आपकी औलाद में उतने ही रंग पाए जाते हैं। अब यहाँ इस बात को आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में वो मट्टी लगाई। अब जितने रंगों की मट्टी लगी उतने रंग की आपकी औलाद है। जैसे अब पाकिस्तान है, यहाँ मिले जुले लोग हैं, यानी स्याह रंग वाले भी और सफ़ेद रंग वाले भी, वाइट और ब्लैक दोनों, और गंदमी रंग वाले भी यहाँ। अब अमेरिका में चले जाएं तो जो गोरे हैं, अंग्रेज़ हैं, वो सब के सब वाइट रंग वाले हैं। आप इसी तरह अफ्रीका में चले जाएं तो वहाँ सब के सब वो काले नज़र आएंगे। तो ये जितने रंगों की मट्टी आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को लगाई गई, उसी कदर आपकी औलाद में, आपकी नस्ल में वो सारे रंग पाए गए। उससे आगे इसी तरह जैसे नरम मट्टी थी तो तबीयत नरम मट्टी वाला इंसान, सख्त मट्टी थी तो वो सख्त तबीयत वाला इंसान। जिसको नरम मट्टी लगी वो नरम तबीयत का बन गया, जिसको सख्त मट्टी लगी वो सख्त तबीयत का बन गया। और किसी को नेक मट्टी लगी तो वो नेक बन गया, किसी को वो दूसरी मट्टी लगी तो वो सख्त दिल हो गया, जालिम हो गया, गुनहगार हो गया। अल्लाहु अकबर। मुख्तसर बाज़ हज़रात ने बयान किया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी में 60 किस्म के रंग शामिल थे, 60 किस्म के रंग शामिल थे, और वो तमाम आपकी औलाद में पाए जाते हैं। यानी 60 किस्म के रंग आपके ख़मीर में, आपके जिस्म की मट्टी में वो शामिल किए, और 60 किस्म की रंगों वाली आपकी औलाद पाई जाती है। अच्छा जी, अब इससे थोड़ा और आगे चलिए। हाँ, मैं अर्ज़ कर दूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम ज़बानें सिखाई, यानी क़यामत तक जितनी इंसान ज़बानें बोलेंगे ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आदम को पहले ही सिखा दी थी। ये सारी ज़बानें अल्लाह ताला ने आपको सिखा दी थी, और वो जो आपको ज़बानें सिखाई थी और वही आपकी औलाद क़यामत तक बोलेगी। जितनी ज़बानें आपको सिखाई थी उतनी ज़बानें आपकी औलाद बोलती रहेगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये ख़ुसूसियत हासिल थी कि आप तमाम चीज़ों के नाम हर ज़बान में बता देते थे, और वही ज़बानें आपकी औलाद बोलती रहेगी और क़यामत तक बोलेगी। कुछ बोल रही है, कुछ बोलती थी और कुछ क़यामत तक बोलेगी। इसी तरह हर रंग की मट्टी और हर ज़बान, ये सारी। अच्छा, अब आगे चलिए कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो ज़मीन को बताया कि मैं तुझसे अपनी एक मखलूक पैदा करने वाला हूँ, जो मेरी मती होंगे, जो मेरे ताबेदार होंगे, उनको मैं जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो मेरे नाफरमान होंगे उनको मैं जहन्नम की आग में डाल दूँगा। ये सुनकर ज़मीन ने फिर अर्ज़ की, ए अल्लाह, मुझसे पैदा होने वाली मखलूक जहन्नम की आग में जाएगी? रब्बुल आलमीन ने फरमाया हाँ। तो ज़मीन इतना रोई कि उसके रोने से चश्मे जारी हो गए, और वो क़यामत तक जारी रहेंगे। अब ये जो ज़मीन से चश्मे निकलते हैं, पहाड़ों से चश्मे निकलते हैं, तो फरमाया गया कि ये वो जो ज़मीन रोई थी, ये उसके रोने के वो जो आंसू हैं ये चश्मों की सूरत में निकलते हैं। हम समझते हैं कि ये ठंडे पानी के चश्मे हैं और ये निकल रहे हैं, असल में ये ज़मीन के रोने की वजह से ये चश्मे पैदा हुए। अच्छा, जैसे पहले हमने अर्ज़ किया कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मट्टी को लाए तो इन्हें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसे सफ़ा मरवा पहाड़ियों के पास रख दो, यानी वहाँ रख दो जहाँ आजकल काबा शरीफ है। फिर फ़रिश्तों को हुक्म दिया
کہ اسے مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ پھر اس پر 40 روز بارش ہوئی اور 39 دن غم اور رنج کا پانی برسایا گیا، رنج و غم کی بارش ہوتی رہی، اور ایک دن خوشی کی اس پر برسات ہوئی، اور اس لیے انسان کی زندگی میں رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم ہے۔ پھر اسے مختلف ہواؤں سے خشک کر کے کھٹکنے والی مٹی بنا کر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے قالب کو تیار کیا۔ فرشتوں نے کبھی بھی ایسی صورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ حیران ہو کر اس کے ارد گرد پھرتے تھے اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے تھے۔ ابلیس کو بھی اس کی خبر ہو چکی تھی۔ شیطان کو، جو فرشتوں کا استاد تھا، اس کا نام عزازیل ہے، اور انشاءاللہ شیطان کیسے پیدا ہوا اور شیطان کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم انشاءاللہ ضرور وہ عرض کریں گے، اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی آئندہ دنوں میں انشاءاللہ۔ شیطان کی حقیقت، شیطان کیسے پیدا ہوا اور اس کا کام کیا ہے، اس پہ تفصیلاً ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ شیطان کو بھی، ابلیس کو بھی خبر ہو چکی تھی۔ ابھی تک وہ مردود نہیں ہوا تھا اور وہ بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور اس کے گرد پھر کر بولا کہ اس پر تعجب کرتے ہو، یہ تو اندر سے خالی ہے، ایک خالی جسم ہے، اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس میں سوراخ، جگہ جگہ سوراخ ہیں۔ اب اس پہ آپ نے غور کرنا۔ کہنے لگا یہ تو اندر سے خالی ہے، کیوں؟ اندر ابھی روح نہیں ڈالی تھی، ابھی صرف ایک قالب، بت، ایک صورت، ایک مورت تیار کی گئی تھی۔ اب اس میں کہنے لگا اندر سے خالی، تو اندر ابھی کچھ بھی نہیں تھا، روح نہیں ڈالی تھی۔ کہنے لگا اس کو تو جگہ جگہ سوراخ ہیں۔ اب سوراخ کون سے تھے؟ یہ آنکھوں والے سوراخ، یہ آنکھوں والے سوراخ، کانوں کے سوراخ، یہ ناک کے سوراخ، یہ منہ کا سوراخ، اسی طرح پیشاب خانے کا سوراخ۔ اب وہ دیکھ کے کہنے لگا کہ اس میں تو جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے، اور اگر خوب سیر ہو جائے تو چل نہ سکے، اس خالی قالب سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر کہنے لگا کہ ہاں، اس کے سینے کی بائیں طرف ایک بند کوٹھڑی ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ یعنی اب اس نے دل کی جو کوٹھڑی ہے، جہاں پہ دل تھا، اس کی طرف اشارہ کرنے لگا کہ شاید اس میں کچھ ہو، اس میں کچھ ہو، تو یہ دل، اور اسی دل میں ہی ہے سارا کچھ۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے جیڑے وچے بیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر۔ آپ کا کلام ہے، اور آپ دیکھیں وہ بات کر، شیطان بھی اسی طرف کر رہا ہے، اشارہ دے رہا ہے۔ آپ فرماتے 14 طبق دلے دے اندر تے تمبو وانگر تانے ہو، تو جو دل دا محرم ہووے باہو، سوئیوں رمز پہچانے ہو۔ تو کہنے لگا اس بند کوٹھڑی میں کچھ ہو سکتا ہے، خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی لطیفہ ربانی اللہ کا ڈیرا ہو، اللہ کی محبت کا ڈیرا ہو، شاید اسی دل کی وجہ سے، اسی کوٹھڑی کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کے قالب میں روح کا دخول ہونا، اللہ تعالیٰ نے جب تیار کر لیا، تیار کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے روح کو حکم دیا کہ اس قالب میں داخل ہو جاؤ اور تمام حصوں میں پھیل جا۔ جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ اور تاریک پایا، اندر جانے سے رک گئی، یعنی قالب تنگ تھا،
اب روح، سبحان اللہ، اب جب اندر داخل ہونے لگی تو اندر تاریکی تھی، اندھیرا تھا اور تنگ تھا، اس تنگی کی وجہ سے رک گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ قالب چمکا دیا گیا، یعنی وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت رکھ دیا گیا، اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ کہ جب روح کو اللہ نے حکم دیا کہ داخل ہو جا، تو روح جو ہے اب وہ اندھیرا دیکھ کے، تاریکی دیکھ کے رک گئی۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ جیسے آقا علیہ السلام کا نور آپ کی پیشانی میں رکھا گیا تو اس سے پھر یہ جو باڈی ہے، یہ جسم ہے، یہ جو قالب تھا، یہ جگمگانے لگا۔ جب یہ جگمگانے لگا تو پھر اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ ابھی سر میں تھی کہ آپ کو چھینک آئی، جب یوں سر میں داخل ہوئی روح تو چھینک آئی۔ جیسے چھینک آئی تو آپ کی زبان پر پہنچی تو فوراً زبان نے پڑھا الحمدللہ، الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو محمد، یہ آپ کی کنیت ہے، اے ابو محمد، اور یہ ابو البشر آپ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ہے۔ فرمایا اے ابو محمد، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا لیکن آپ گر پڑے، کیونکہ روح ابھی نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ پھر روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آپ کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اب یہ السلام، یہ سلام کرنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ کا حکم ہے، پھر پیارے آقا علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ اب آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اب یہ دعا ہے، سلام دعا ہے، جواب بھی دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے سلام کا طریقہ ہوگا۔ اب کتنی باتیں یہاں مل رہی ہیں جو ہمارے علم میں اضافہ، نالج میں اضافہ کر رہی ہیں، اور ہمیں یہ سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، جیسے غم اور خوشی اور یہ ساری چیزیں، اور الحمدللہ پڑھنا، کہ آپ کے انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا اور ایمان بھی تازہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم، یہ تمہارا بھی سلام ہے اور تمہاری اولاد کا بھی سلام یہی ہوگا، اور اسی طریقے سے سلام اور جواب ہوگا۔ آپ نے عرض کیا کہ میری اولاد کون سی ہوگی؟ تو آپ کی تمام اولاد کو آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کے پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا، اپنا ہاتھ آدم علیہ السلام کی کمر پر پھیرا، اور آپ کی اولاد کو نکال ظاہر کیا، پھر فرمایا میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والوں کے عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر پھیرا اور آپ کی باقی اولاد کو ظاہر فرمایا، اور رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ اب جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کر دیا، روح ڈال دی گئی، تو سلام اور جواب کا طریقہ سکھا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا۔ جب عرض کی یا اللہ میری اولاد کون سی، تو اللہ رب العالمین نے اپنا دست قدرت آدم علیہ السلام کی کمر پہ، پیٹھ پر پھیرا، تو وہاں سے آپ کی اولاد ظاہر کر دی۔ فرمایا کہ یہ
جنتی ہیں، یہ جنت میں جائیں گے۔ تو ساتھ ہی فرمایا کہ یہ جنتیوں والے عمل کریں گے، یعنی نیک اعمال کریں گے۔ تو جو شخص جنتی ہوگا اس کا کردار نیکیوں والا ہوگا، اس کا عمل نیکیوں والا ہوگا، اس کا اٹھنا بیٹھنا معاملات لین دین سارے وہ اچھے ہوں گے، وہ جنتیوں والے یعنی اچھے اعمال ہوں گے، تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ جنتی ہے۔ اور جس کے عمل برے ہوں گے، یعنی جو یہاں پہ میں عرض کر رہا ہوں، باقی وہ قدرت مالک کی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کو کسی گنہگار کی ایک ادا پسند آ جائے، ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے، اور اگر وہ پکڑنے پہ آ جائے کسی نیکوکار کی ایک غلطی ناپسند ہو جائے، اس پہ پکڑ لے، وہ مالک ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ہر وقت اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ جو مسلمان ہیں، جس نے بھی آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، اس امت کی بات کر لیتے ہیں، جس نے بھی آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، فرمایا رائی کے دانے جتنا بھی اس کے دل میں ایمان ہوگا میں اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ اگر اس نے ظلم و ستم کیے، گناہ کیے، زیادتیاں کی اور اس کے بعد توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، تو پھر اسے جہنم میں سزا ملے گی۔ آقا علیہ السلام پھر بھی اسے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ تو جس نے توبہ کر لی، اپنے رب سے سچی توبہ کر لی، تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ اب یہ جو اولاد ہوگی، یہ دست قدرت پھیرا تو ایک بار فرمایا یہ جنتی عمل کریں گے، دوسری بار پھیرا تو فرمایا یہ دوزخ کے والے عمل کریں گے، دوزخ میں جانے والے عمل کریں گے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش، اب اس پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ ہمارے بابا جان حضرت آدم علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو یعنی زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا۔ یہ جب زمین پیدا ہوئی تو ہفتے کا دن تھا، اس زمین کو وجود دیا، اس زمین کو پیدا کیا تو ہفتے کا دن تھا، اور اس میں پہاڑوں کو پیدا فرمایا تو اتوار کے دن پیدا فرمایا۔ یعنی جب زمین پر اللہ نے پہاڑ پیدا فرمائے تو اتوار کا دن تھا، اور درختوں کو اللہ رب العالمین نے پیر کے دن پیدا فرمایا، اور مصائب وغیرہ یعنی تکلیف دکھ وغیرہ کو جب پیدا کیا تو منگل کا دن تھا، اور جانوروں کو پیدا کیا تو جمعرات کا دن تھا، اور پھر زمین پہ پھیلا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے جمعے کے دن عصر کے بعد تمام مخلوق کے آخر میں ہم نے پیدا کیا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد تمام مخلوق کے آخر میں دن کی آخری گھڑی عصر سے شام تک کے درمیان پیدا کیا۔ تو ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد شام سے پہلے آخری گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا۔ آگے احادیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ بہترین دنوں میں جمعہ کا دن ہے، کیونکہ جمعہ ہی کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور جمعے کے دن ہی آپ کو جنت میں داخل کیا گیا، اور جمعے کے دن ہی آپ جنت سے باہر تشریف لائے، اور جمعے کے دن ہی آپ کی وفات ہوئی، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اور جو قیامت صغریٰ ہوئی میدان کربلا میں، وہ بھی جمعے کا دن ہی تھا، جب آقا علیہ السلام کی آل اولاد نے اس دین کو بچانے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بچے قربان کر دیے، اپنی جانیں قربان کر دی، سب کچھ قربان کر دیا، وہ بھی جمعے کا دن ہی تھا۔ اور جب قیامت، بڑی قیامت کبریٰ، بڑی قیامت قائم ہوگی تو تب بھی جمعے کا ہی دن ہوگا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ذرا تھی، یعنی 90 فٹ آپ کا قد تھا۔ 90 فٹ آپ اندازہ کریں، 90 فٹ کتنا لمبا ہوتا ہے۔ ایک منزل کے 10 فٹ ہے، 10 سے 12 فٹ کی ایک منزل ہوتی ہے۔ ایک منزل بلڈنگ کی، مکان کی جو ایک منزل پہلی منزل ہے وہ 10 سے 12 فٹ ہے، اور آپ اسی طرح ہر منزل کو لگاتے جائیں تو 9 منزلیں بنیں گی تو پھر 90 فٹ بنے گا۔ تو 90 فٹ آپ کا قد لمبا تھا، اور آپ کے جسم کی چوڑائی کتنی تھی؟ 10.5 فٹ آدم علیہ السلام کے کندھوں کی جسم کی چوڑائی تھی۔ یہ جو چوڑائی ہے کندھوں کی جسم کی 10.5 فٹ آپ کی چوڑائی تھی، اور 90 فٹ لمبا آپ کا قد تھا، یعنی 90 فٹ دراز آپ کا قد تھا، اور آپ کی عمر مبارک 1000 سال آپ کی عمر تھی۔ کتنی؟ 1000 سال۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تم نے میرے خلیفہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں پر تمام چیزوں کو پیش کر کے ان کے نام پوچھے۔ جب فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا کہ ہمیں نہیں پتہ ان کے نام کیا ہیں، تو پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا، حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ تو یاد رکھیے کہ فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے بھائیوں نے یقیناً سجدہ کیا اور تعظیماً سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی، تو تعظیماً سجدہ کیا۔ ہمارے نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام قرار دیا گیا ہے۔ عبادت کی غرض سے سجدہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی شریعت میں جائز نہیں رہا، تو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تاہم پھر بھی سب سے پہلے سجدہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کیا، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر عزرائیل علیہ السلام نے، پھر تمام فرشتوں نے اللہ رب ذوالجلال کا حکم مانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو سب سے بڑا درجہ عطا کیا گیا، یعنی انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں ان کے پاس آنا جانا، ان کے لیے وحی لانا اور ان کی تعظیم کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ کام جبرائیل امین علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ سب سے پہلے سجدہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کیا، اس لیے اس کی پیشانی پر پورا قرآن لکھ دیا گیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر پورا قرآن اللہ نے لکھ دیا۔ اب اس کے بعد آگے حضرت آدم علیہ السلام اگرچہ ظاہر طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن در حقیقت سب سے پہلے خلیفہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ کا اپنا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مزار مبارک کی جگہ سے مٹی لے کر گئے۔ اب یہاں بھی تھوڑا سا غور کرنا ہے
کہ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اس سے پہلے اللہ رب العالمین، کیونکہ انبیاء علیہ السلام جہاں سے آپ کے جسم کی مٹی لی جاتی ہے وہیں پر آپ کو دفن کیا جاتا ہے، وہاں آپ کا مزار بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں مزار بننا ہے وہاں سے مٹی لے کر آؤ۔ اب جبرائیل امین علیہ السلام مٹی لے کر گئے تو آب تسنیم سے اسے گوندا گیا، جنت کی نہروں میں غوطہ دیے گئے اور زمینوں آسمانوں میں پھرایا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پہچان لیا تھا۔ پھر اس مٹی کو آدم علیہ السلام کے جسم سے ملا دیا گیا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آدم علیہ السلام کی پیشانی کو چمکایا گیا۔ وہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل فرشتوں سے سجدہ کرانے کا سبب بنا تھا۔ اللہ اکبر! کہ آقا علیہ السلام کے مزار مبارک سے جہاں بننا ابھی موجود ہے یہاں سے مٹی لی گئی اور اس کو فرشتے لے گئے، جبرائیل امین علیہ السلام لے گئے اور پھر اس کو جنتی نہروں میں غوطے دیے گئے اور پھر آپ کو اس تسنیم میں گوندا گیا اور پھر اس کے بعد پھر آپ کے نور کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ پھر وہ مٹی وہ سارا اس کو عبادت کے لیے رکھا، پھر عبادت یہ کافی طویل ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی ہم گفتگو کریں گے۔ مختصر یہ کہ جب وہ مٹی آقا علیہ السلام کے وہ مٹی کہاں سے لائی تھی، وہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا وہ جنت کی کیاری ہے۔ اب وہ جنت کی کیاری تو جنت کی مٹی ہے اور جنت کی ہر چیز نور ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، ہم نے اپنا نور تمہیں عطا فرمایا، تحقیق بے شک ہمارا نور تمہاری طرف آیا۔ تو وہ جو آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کی مٹی ہے وہ بھی نور ہے اور اس میں اللہ نے اور نور ڈالا تو آپ مجسمہ نور ہیں، اب آپ نوری بشر ہیں۔ مختصر یہ کہ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تفسیر کبیر میں بیان فرمایا کہ بے شک فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ آپ کی پیشانی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور رکھا گیا تھا۔ آقا علیہ السلام کی پیشانی میں نور رکھا گیا تھا۔ اللہ اکبر! اب یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تیری کنیت ہے ابو محمد تیری کنیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تجھ میں قیامت تک تیری نسل چلاؤں گا۔ آدم علیہ السلام نے جب اللہ رب ذوالجلال کی یہ باتیں یہ حکم سنا تو عرض کی یا رب کریم ٹھیک ہے، میں نسل انسانی کا باپ بھی بنوں گا، میں تیرا خلیفہ بھی بنوں گا، میں تیرے حکم کی تابع داری بھی کروں گا، اور میرا نام آدم علیہ السلام بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ پاک میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم علیہ السلام اس حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر انور اوپر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آیا، نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آیا۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے مولا، اے میرے رب کائنات، یہ نور کیا ہے، کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم علیہ السلام یہ نور تمہاری اولاد میں سے
اس نبی کا ہے جس کا نام آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر یہ نور نہ ہوتا تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا، نہ آسمانوں کو نہ زمینوں کو پیدا کرتا، میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ اب اسی طرح اللہ اکبر، کسی نے بڑی محبت کی بات کہہ دی اور کہنے والے نے کہا بس احد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا، احد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا، یاراں دیاں گلاں یار جانن اے آدم تے پیارا کل بنیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، اللہ اکبر، اب یہ بات سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پاک کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پاک میں رکھا، تو پھر کیا ہوا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی پشت مبارک میں، یعنی آدم علیہ السلام نے بطور ودیت کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی پشت مبارک میں پرندوں کے چہچہانے کی مثل آواز سنی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ خالق کائنات رب ذوالجلال یہ آواز کیسی ہے؟ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور رکھا ہے۔ اے آدم علیہ السلام، یہ اس آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسبیح کی آواز مبارک ہے جو تمہاری پشت میں مبارک سے ظاہر ہوگا، اور میں اسے پاک پشتوں اور پاک رحموں میں بطور امانت رکھوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب چلتے تو اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے آدم علیہ السلام کی پشت مبارک کو دیکھ کر کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رکھا گیا تو فرشتے ان کے پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے اور آپ کو دیکھتے رہتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رب کریم، یہ فرشتے میرے پیچھے پیچھے کیوں پھرتے ہیں اور کس کا نظارہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم علیہ السلام، یہ تیرے پیچھے اس لیے پھرتے ہیں کہ تیری پشت میں میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور رکھا ہے، اور جب یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظارہ کرتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر میری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں میں بات کو روک کے پھر آگے چلتا ہوں کہ ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، یعنی در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں، اور زمینوں اور بلند آسمانوں میں سب سے مقدم امام حضور ہی ہیں۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو نہ آدم علیہ السلام پیدا ہوتے اور نہ ان کے علاوہ کوئی چیز بھی وجود میں آتی۔ تو یہ سب پیارے آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ تو میں پھر واپس چلتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا میرے مولا، یہ میرے پیچھے پیچھے آتے ہیں، تو فرمایا تیری پشت میں ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو رکھا ہے۔ تو عرض کی یا میرے مولا، یہ فرشتے میرے سامنے آئے، تو اللہ رب العالمین نے وہ نور پھر آپ کی پیشانی میں رکھ دیا۔ اب فرشتے سامنے آتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، ادب بجا لاتے ہیں اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ تو عرض کی یا رب العالمین،
اب یہ نور میری پیشانی میں ہے مگر میں اسے نہیں دیکھ سکتا، کوئی ایسا معاملہ فرما دے، کوئی ایسی ترکیب فرما دے کہ اس نور کو میں بھی دیکھ سکوں۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کے ناخن میں اس نور کو ظاہر کیا۔ جب اس نور کو ظاہر کیا تو آدم علیہ السلام نے اسے دیکھا اور محبت میں آ کر اسے چوم کے آنکھوں سے لگا لیا، اور ساتھ میں آپ نے پڑھا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ گویا آدم علیہ السلام جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار کا دیدار کرتے تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ظاہر میں میرے بیٹے ہیں لیکن حقیقت میں میرے باپ ہیں۔ ایک شاعر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، یہ صدا ان کی یاد میں ابو البشر کی ہے، یہ صدا ان کی یاد میں ابو البشر کی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے۔ تو دوستو آقا علیہ السلام کے نور کو جب آدم علیہ السلام نے دیکھا تو پھر چوما اور چوم کر پھر اسے آنکھوں سے لگا لیا۔ اب تھوڑا سا اور آگے سبق پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انکار کی وجہ ابلیس کا تکبر تھا کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ اب سب نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ گیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کی وجہ ابلیس کا تکبر تھا۔ جب رب تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا حالانکہ میرا حکم تھا، تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا نا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی جو شان کے لحاظ سے بڑا ہو وہ گھٹیا کے سامنے معاذ اللہ سجدہ نہیں کرتا۔ ابلیس حقیقت میں آدم علیہ السلام کی شان کو سمجھنے سے قاصر رہا، اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اللہ کے نبی کی شان فرشتوں سے بلند ہوتی ہے۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ تو سال ہا سال تک عبادت کرنے والا، رب کا قرب، رب کا مقرب، نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے ایک پل بھر میں مردود ہو گیا، جنت سے نکال دیا گیا، قیامت تک لعنت کا مستحق ٹھہرا دیا گیا، قیامت تک لعنت کا مستحق ٹھہرا دیا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں، فرمایا تجھے مہلت ہے، بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی ناک میں دم کر بیٹھوں گا، ان کی ناک میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا اور ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے، اور تو میں ان سے اکثر کو شکر گزار نہیں ہونے دوں گا، یہ ناشکرے بن جائیں گے، ناشکرے کہلائیں گے، میں انہیں شکر گزار بندہ نہیں ہونے دوں گا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم۔ یہ پوری آیت میں بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں، کہ قیامت تک مجھے زندگی دے دے، مجھے مہلت دے دے،
بولا قسم ہے میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، تیرے سیدھے راستے پر نہیں آنے دوں گا، اور انہیں گناہوں کی طرف لے جاؤں گا، اور انہیں دائیں اور بائیں اور آگے پیچھے سے ہر طرف سے انہیں گھیروں گا۔ شیطان یہ مہلت لوگوں کو اٹھائے جانے تک طلب کرنا چاہتا تھا کہ یعنی کہ قیامت کا دن قائم ہو جائے اور اس وقت تک، لیکن اس کا یہ تھا کہ میں موت سے بچ جاؤں، کہ میری بات پوری ہو جائے۔ مگر فرمایا کہ البتہ پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے تک تجھے مہلت ہے، اور اس کے بعد تجھے مہلت نہیں ہے۔ بے شک تجھے ایک مقررہ وقت تک، یعنی پہلے سور پھونکنے تک تجھے مہلت ہے، یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکنے پر شیطان بھی مر جائے گا، البتہ اس وقت تک اس سے مہلت ہے کہ وہ چاروں طرف سے گھیر کر انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہے اور انہیں باطل راہ کی طرف مائل کرتا رہے، اور کچھ لوگوں کو اطاعت سے روک سکے اور گمراہی میں ڈال سکے۔ اگرچہ شیطان انسانوں کو برائیوں میں اور اس طرف لگانے میں بہت کوشش کرتا ہے اور پکا ارادہ کرتا ہے، اور اسے امید بھی ہوتی ہے کہ میں ان کو لگا لوں گا، مگر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ مالک اور خالق ہوں جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، ان پر جو میرے مخلص اور نیک بندے ہیں ان پر الا عبادک منہم المخلصین، فرمایا رب العالمین نے کہ جو میرے نیک بندے ہیں تو انہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ شیطان نے کہا کہ میں لوگوں پر برے اعمال اچھے اور مزین کر کے پیش کروں گا، اس طرح وہ میرے بہکانے سے سیدھی راہ سے ہٹ جائیں گے، البتہ اے اللہ جو تیرے نیک اور مخلص اور برگزیدہ بندے ہوں گے ان پر میرا وار نہیں چلے گا، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا، انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ الا عبادک ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اب شیطان کے بارے میں ایک اور اشارہ دے دوں کہ شیطان نے ابتدائی طور پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور پیٹھ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ فرشتوں نے ایک سجدہ پہلے کیا اور پھر اسے کھڑے دیکھ کر دوسرا سجدہ بطور شکر کیا۔ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتے جھک گئے، سب نے سجدہ کیا، اور جب سجدہ کر کے اٹھے تو دیکھا کہ شیطان کھڑا ہوا ہے، تو پھر وہ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلے گئے۔ اللہ کے اس لیے سجدے میں چلے گئے کہ شیطان اکڑا رہ گیا، اس نے نافرمانی کی۔ اب انہوں نے دوسرا سجدہ شکرانے کے طور پر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے وقت میری سفارش بھی کر دینا۔ آپ نے جب اللہ رب ذوالجلال کے حضور عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس کو جا کر کہہ دو کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو جا کر سجدہ کر دو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ کہنے لگا جب آدم زندہ تھا تب میں نے سجدہ نہیں کیا، اب مردے کو میں سجدہ کیسے کروں گا؟ اس نے پھر انکار کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ 1,00,000 سال کے بعد ابلیس کو جہنم سے نکال کر اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر پھر اسے کہا جائے گا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، لیکن یہ پھر بھی انکار کر دے گا اور اسے پھر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے نبی کو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قبر کی زندگی میں سب سے پہلے مردہ کہنے والا شیطان لعین ہے۔ اب بھی اس کے چیلے چمچے انبیاء کرام کو مردہ کہتے ہیں، کیونکہ جو ماں باپ کا کام ہوتا ہے اور اولاد وہی کرتی ہے، تو اس میں تعجب کرنے کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس پہ تعجب نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کوئی انسان ہو کر
نبیوں کو مردہ کہے تو وہ شیطان کا پیروکار ہے جو نبیوں کو مردہ کہہ رہا ہے۔ جو اچھی اولاد، نیک اولاد ہوتی ہے وہ مردہ نہیں کہتی کہ اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں۔ اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عزت، شان، مقام سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ تو دوستو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تھی، جو کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ہم اس کو آسان سے آسان کر کے تو بیان کر دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس طریقے سے تخلیق فرمایا، کس طریقے سے پیدا فرمایا۔ تو یہ ہم نے عرض کر دیا۔ انشاءاللہ العزیز اب اس کے بعد ہم جو عرض کریں گے اگلے موضوع میں، اگلے بیان میں، وہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کو کیسے تخلیق کیا، یعنی ایک عورت کی کیسے بنیاد ہوئی، کیسے بنیاد رکھی گئی، کس طریقے سے اس عورت کو، یعنی ہماری اماں حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے کس طریقے سے تخلیق کیا۔ دعا کریں جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اللہ قبول فرمائے، اور جو بھی ہم سے غلطی کوتاہی ہوگی اللہ تعالی ہمیں معافی عطا فرمائے۔ آمین۔